قومی اسمبلی کے متعلق بھی ایک سفید کاغذ انہوں نے شائع کیا تھا اور اس قومی اسمبلی کی اکثریت کے متعلق ان کی کیا رائے ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یعنی شریعت کی بنیاد جس قومی اسمبلی کے اتفاق کو قرار دیا جا رہا ہے اس کا اپنا کیا حال تھا، وہ ان کے وائٹ پیپر میں ان کی داستان پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ تو یعنی میں اس کو ان کی مضمون کے لحاظ سے 3 حصوں میں منقسم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ ہے خاص بھٹو صاحب اور ان کے چیدہ وزراء کے متعلق، اور نام بنام ان کے کردار، ان کی اسلامی حیثیت، ان کے اخلاق اور ان کے اعمال کا تذکرہ چھیڑا گیا ہے۔ نہایت ہی بھیانک داستان ہے جن کے سر اتنا عظیم الشان سیرا باندھا جانا تھا، ان کی اپنی اسلامی حالت کو جس طرح اسی حکومت نے جس نے ہمارے خلاف وائٹ پیپر شائع کیا ہے کھول کر بیان کیا گیا ہے، وہ تو تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش بھی نہیں کر سکتا۔ بعض ایسی باتیں ہیں کہ پڑھتے پڑھتے شرم آنے لگتی ہے، بعض کے اکثر ایسی باتیں ہیں، لیکن بہرحال چند نمونے مجھے آپ کے سامنے مجبوراً پیش کرنے پڑیں گے۔ جہاں تک نام بنام تعلق ہے باتوں کا، اس کی تفصیل میں نہیں بیان کرنا چاہتا کیونکہ بہت سے لوگ ان میں سے زندہ موجود ہیں، اور ان کے متعلق اگر نام بنام میں ان باتوں کو شہرت دوں تو گویا میں خود بھی صوت کرنے والا بن جاؤں گا، اور اصولی طور پر مجھے اس طریق سے ان کے اختلاف ہے۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی حکومت دنیا میں اپنے شہریوں کے متعلق کردار کشی کرے کسی معنی میں بھی۔ اگر ان لوگوں میں شرافت ہوتی، انسانیت ہوتی یعنی موجودہ حکومت میں، تو ان کا کام یہ تھا کہ جو مجرم ثابت ہوتے ہیں ان کے متعلق عدالتی چارہ جوئی کرتے، کھلی عدالتوں میں ان پر مقدمے چلتے، اور پھر عدالت کے جو فیصلے ہوتے وہ دنیا کے سامنے پیش کیے جا سکتے تھے۔ وہ بھی اگرچہ بعض اوقات دباؤ کے تابع عدالتی فیصلے بھی اپنی حیثیت کھو دیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی ایک شکل تھی جو مہذب دنیا کو کسی نہ کسی رنگ میں قابل قبول ہو سکتی تھی۔ مگر حکومت پر قابض لوگ اپنے شہریوں کے اوپر مقدمے چلانے کی بجائے ان کی کردار کشی شروع کر دیں اور ان کے متعلق نہایت گندے الزامات لگانے شروع کر دیں، اس بات کا میں تو قائل نہیں ہوں، اس لیے ان کی تفصیل نام بنام میں نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس فہرست میں بھٹو صاحب کے علاوہ مولانا کوثر نیازی صاحب حج ویلفیئر فنڈ اور اوقاف فنڈ اور مذہبی امور کے وزیر پیش ہیں، سر فہرست ہیں۔ پھر ممتاز بھٹو صاحب ہیں، بھٹو صاحب کے کزن وہ بھی زندہ موجود ہیں۔ پھر غلام مصطفیٰ صاحب کھر، یہ بھی اس فہرست میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر صادق حسین صاحب قریشی، ان کا نام بھی خاص نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پھر نصر اللہ خان صاحب کٹک ہیں۔ پھر عبد الوحید صاحب کٹپر ہیں۔ پھر جام صادق علی صاحب ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام لکھ کر ان کے متعلق نہایت بھیانک الزامات لگائے گئے ہیں، اور وہ جو جائز طریق ہے جب تم حکومت پہ قابض ہو، تمہارا حق ہے کہ تم مقدمے کرو اور عدالت میں جاؤ اور پھر عدالت کے فیصلوں کے مطابق کارروائی کرو۔ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے الزام تراشیاں جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی، اور جو حکومت پر قابض نہیں ہوتے، بے اختیار ہوتے ہیں، دل کے غصے نکالتے ہیں الزام تانے مینے دے کر۔ حکومتوں کے کام یہ نہیں ہے، حکومتوں کو تو وقار کے ساتھ باقاعدہ عدالتوں میں جانا چاہیے تھا اور پھر عدالت کے فیصلے کے مطابق عمل درآمد کروانا چاہیے تھا۔ مگر بہرحال جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے، یہ کامل طور پر یقین رکھتی ہے کہ یہ انتہائی گندے کردار اور بھیانک کردار کے لوگ تھے، اور ان کو اسلام کی نمائندگی کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔
اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، جو بھاری اکثریت رکھتی تھی قومی اسمبلی میں، نام لیے بغیر پیپل پارٹی کے وزراء، صوبائی وزراء، مرکزی وزراء، اسمبلیوں کے ممبران، قومی اور صوبائی دونوں اسمبلیوں کے ممبران کے متعلق نام لیے بغیر جو خاکے کھینچے گئے ہیں وہ ذرا سننے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیونکہ نام کسی کا نہیں لیا گیا، اس لیے میں اس بارے میں زیادہ جھجک محسوس نہیں کرتا کہ آپ کو سنا دوں۔ اگرچہ یہ الزامات ایسے ہیں کہ اسلامی شریعت کے مطابق ان الزام لگانے والوں اور ان کی تشہیر کرنے والوں کو کم سے کم 80 کوڑے کی سزا ملنی چاہیے تھی، کیونکہ اگر اسلامی شریعت کا دعویٰ کر کے اسلامی شریعت کی حمایت کا دعویٰ کرتی ہے یہ حکومت، تو اسلامی قانون دوسروں پر نافذ کرنے سے پہلے اپنے اوپر تو نافذ کرے۔ واضح طور پر اگر کسی شخص کے متعلق اسلامی حکومت میں وہ الزامات عائد کیے جائیں جن کا ذکر بعض کا ملتا ہے یہاں، تو اور ان کو باقاعدہ عدالت میں 4 گواہوں کے ساتھ پیش نہ کیا جائے، تو اسلامی حکومت کے تابع تو 80 کروڑوں کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن بہرحال ان کے نزدیک ان کی مذہبی حیثیت یہ ہے، لکھتے ہیں شراب اور شباب کے رسیاں ہیں، اور ان اطلاعات کے مطابق ایک نہایت گندا لفظ ہے، اس کی لعنت میں بھی مبتلا ہیں۔ وفد کے ساتھ واپس آتے ہوئے ایئر ہوسٹس سے وسکی کی 2 بوتلیں طلب کی، اور جب ایئر ہوسٹس نے بوتلیں فراہم کر دیں تو اس نے ایئر ہوسٹس پر دست درازی کی کوشش کی، لیکن انہیں جھڑک دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے اس قومی اسمبلی کا حال، ان کے بڑے بڑے چوٹی کے رہنماؤں کا حال، جنہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف غیر مسلم ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور جس فتوے کو یہ فخر کے ساتھ آج دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پھر ایک صاحب کا ڈیش ڈیش ڈال کے نام لکھے بغیر بتاتے ہیں کہ مبینہ طور پر 1970 کے انتخابات کے بعد دولت حاصل کی ہے، ان کا خاص معتمد ایک خطرناک سمگلر ہے۔ پھر ایک صاحب کے متعلق فرماتے ہیں اپنی نوجوانی کے دور سے ہی آزادانہ جنسی تعلقات ان کے کردار کے آئینہ دار ہیں، وہ جنسی کجروی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، بڑی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ شادیاں کرتے اور بیویوں کو طلاق دیتے ہیں اور انہیں بازار حسن کی زینت بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اندازہ کریں ایک حکومت کی طرف سے ایک وائٹ پیپر شائع ہو رہا ہو اور اپنے شہریوں کی کردار کشی میں اس قدر بے حیائی سے کام لیا گیا ہو، اور متعلقہ بیویوں کو متعلق یہ پاکستان کی خواتین کے متعلق یہ الفاظ کہ ان کو بازار حسن کی زینت بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، انتہائی گندے اور بھیانک الزامات ہیں۔ اور یقیناً اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو اس کے ذمہ دار افراد کو 80 کروڑوں کی سزا ملنی چاہیے، لیکن قطع نظر اس کے کہ حقیقتیں کیا ہیں، جب تک ان کا یہ ایمان نہ ہوتا اس وقت تک یہ لکھ نہیں سکتے تھے۔ بے وجہ ماننے ہیں باتیں یا کوئی باتیں ان کے علم میں آئی، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ جن اسمبلی کے ممبروں پر یہ آج فخر کر رہے ہیں کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا اور 100 سالہ مسئلہ حل کیا، اور بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم باقی کیا رہ جاتا ہے، 100% جمعیت نے ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا، ان کی اپنی اسلامی حیثیت سن لیجیے۔ پھر آگے قاتل بھی ہیں اس میں، تشدد کے ذریعے فلاں شخص کے قتل کے معاملے کو رفع، قاتلوں کی حمایت کرنے والے بھی ہیں اور قاتل بھی ہیں۔ ایک صاحب تو قتل کرنے والوں کو تشدد کے ذریعے مدد دیتے اور ان کے معاملات کو رفع دفع کرواتے ہیں۔ پھر پستول اور دیگر اسلحہ جات کے لائسنس ناجائز طور پر جاری کروانے والے، اپنی عدالتیں لگا کر غریبوں کے مال لوٹنے والے، بیواؤں اور یتیموں کا مال کھا جانے والے، صنعت کاروں سے بھاری رقوم جمع کر کے، ٹھیکیداروں سے بھاری رقوم جمع کر کے ان کے کام کروانے والے، شرابی مجرمانہ ذہنیت کے حامل، رسہ گیر، بحری قذاق، یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ پیپلز پارٹی کی اکثریت کی تصویر ہے جو سو کال وائٹ پیپر میں کھینچی گئی ہے۔
اور جہاں تک ایک عجیب اور لطیف بات بیان کی تھی، اور واقعی وہ بات اتنی لطیف ہے کہ اگر کسی مولوی صاحب کے ذہن میں آ جاتی تو بڑا تعجب ہوتا ہمیں۔ ان کے ایک دوست کو سمجھ آئی ہے، لیکن وہ ان میں یہ سعادت تھی مولوی صاحب نے کہ اس سچی بات کو انہوں نے پسند کیا اور پھر آگے اپنا کر اس کو پیش کیا۔ بات واقعی بہت لطیف ہے۔ کہتے ہیں کہ جو میرے دوست نے عجیب بات بیان کی وہ یہ تھی کہ اگر سواد اعظم کے معنی یہ بھی مان لیے جائیں کہ جس طرف زیادہ ہوں، تو ہر زمانہ کے سواد اعظم مراد نہیں، بلکہ خیر القرون کا زمانہ مراد ہے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سواد اعظم کا ذکر فرمایا ہے، اگر اس کے لفظی معنی مان لیے جائیں کہ سواد اعظم سے مراد اکثریت ہی ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے دوست نے بتایا کہ اس سے مراد پھر بھی یہ نہیں ہے کہ ہر زمانے کا سواد اعظم یا ہر زمانے کی اکثریت، بلکہ خیر القرون مراد ہے۔ یعنی وہ زمانہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ارشادات کے مطابق نیکی کا زمانہ تھا، سچائی کا زمانہ تھا، روشنی کا زمانہ تھا، جس کو خیر القرون حضور نے خود فرمایا کہ آپ کی نسل، آپ کا زمانہ، پھر اگلے آنے والوں کی نسل، پھر اس سے اگلے آنے والوں کی نسل، یہ 3 زمانے ہیں جو روشنی کے زمانے ہیں اور خیر القرون ہے۔ اس کے بعد پھر اندھیرا پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ جو غلبہ خیر کا وقت تھا، ان لوگوں میں سے جس طرف مجمع کثیر ہو وہ مراد ہے، نہ کہ ثم یفش الکذب کا زمانہ، نہ کہ وہ زمانہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ کے مطابق جھوٹ کی اشاعت کا زمانہ ہے۔ بڑی عمدہ، بہت پختہ بات ہے، اس کے خلاف کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ سواد اعظم خود حضور اکرم نے فرمایا، لیکن ساتھ یہ بھی تو فرما دیا کہ خیر القرون 3 ہیں، 3 نسلوں کا نام ہے، اس کے بعد کذب کی اشاعت شروع ہو جائے گی، اس کے بعد اندھیرا پھیل جائے گا۔ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر القرون نہیں فرمایا۔ اس لیے جو خیر القرون نہیں ہے اور جھوٹوں کی اکثریت کا زمانہ ہے، اس کو سواد اعظم کہہ دینا اور اس سے شرعی استنباط کرنا بالکل بے بنیاد بات ہے۔ یہ پھر مولوی صاحب لکھتے ہیں، مجھے تو یہ بات بہت ہی پسند آئی، واقعی کام کی بات ہے۔ البلاغ، ماہنامہ، کراچی، بابت ماجولائی، ہے تو کام کی بات، لیکن ہمارے کام کی بات ہے، آپ کے کام کی نہیں۔ اور وہ جو زمانہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاعت کذب کا زمانہ قرار دیتے ہیں، اس کے متعلق سنیے کہ اس زمانے کے کیا حالات ہوں گے اور اس زمانے کی اکثریت کے کیا حالات ہوں گے۔ عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَظْوَ النَّالِ بِالنَّالِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَدْعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي۔ ترمذی کتاب الایمان باب افتراق هذه الامة۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر ہوگا، ما انا علیہ واصحابی، یا جس کے حالات میرے اور میرے صحابہ جیسے ہوں گے۔ یہ دونوں معنی۔
جس حال پر تم مجھے اور میرے صحابہ کو پاتے ہو، جس فرقے کو اس حال پر پاؤ گے، جس چال پر اور جن عقائد پر مجھے اور میرے صحابہ کو پاتے ہو، ان خیالات اور ان عقائد پر اگر کسی فرقے کو پاؤ گے تو وہ میرے والا فرقہ ہے اور وہ ناجیہ ہے۔ یہ حدیث ایک بہت بڑی اہمیت کی حدیث ہے، خصوصاً اس ٹولے کے لیے جو آج کل پاکستان پر مسلط کیا جا رہا ہے، جسے وہابی اہل حدیث ٹولہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بانی حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ اور مواحد گزرے ہیں، جو اس فرقے کے بانی ہیں۔ مسلمانان حجاز کی بھاری اکثریت ان کو 12ویں صدی کا مجدد تسلیم کرتی ہے۔ وہ یہ حدیث لکھ کر، یہی جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے، فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَجَلُّ الْمَسَائِلِ، یہ مسئلہ اجل مسائل میں سے ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وہی فقیہ ہے جو اس پر عمل کرتا ہے، یعنی 72 فرقوں کو عملاً ناری اور ایک کو جنتی قرار دیتا ہے، صرف اور صرف وہی مسلمان ہے۔ یعنی اسلام کی تعریف انہوں نے یہاں پہنچ کے یہ کر دی کہ یہ حدیث اتنی اہم ہے، اور جو مسئلہ اس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جو شخص اس کو تسلیم کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، یہ مانتا ہے کہ ہاں جب فرقے تقسیم ہو جائیں گے تو 72 ناری ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا، وہی ہے جو مسلمان ہے، وہ دوسرا مسلمان کوئی نہیں۔ شارح مشکات فقہ حنفی کی مسلمہ عالم حضرت امام ملا علی قاری 73 فرقوں والی حدیث نبوی کی شرح میں لکھتے ہیں پس یہ 72 فرقے سب کے سب آگ میں ہوں گے، اور ناجی فرقہ وہ ہے جو روشن سنت محمدیہ پر قائم ہے اور وہ پاکیزہ راستہ احمدیہ ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں فَتِلْكَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ الْبَيْضَاءِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالطَّرِيقَةِ النَّقِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ۔ عظیم الشان بزرگ تھے، کیسے خدا کے تعلق والے لوگ تھے، ایک پیشگوئی پر ایک اور پیشگوئی کر رہے ہیں اور خوب کھول کے بتا رہے ہیں کہ وہ محمدیہ فرقہ احمدیہ فرقہ کے رستے پر ہوگا اور کہیں تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور اس حدیث کو مسلمانوں کے ہر گروہ نے تسلیم کیا اور اپنے اوپر لگاتے رہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ شیعہ کہتے تھے کہ ہم وہ ایک فرقہ ہیں اور باقی سارے دوسرے فرقے ہیں، اور سنی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہ ہیں جو ایک ہیں، ان میں سے ہر فرقہ یہ کہتا تھا اور باقی دوسرے ہیں۔ چنانچہ ایک شیعہ حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ 72 فرقوں والی حدیث کا حوالہ دے کر علامتیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو 14 اختلافات اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے بیان کرتے ہیں، اور یہ عنوان اس کا یہ بنایا ہے، انہوں نے کہتے ہیں کہ شیعہ حضرت امیر المومنین امام المتقین اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل بعد پیغمبر آخر الزمان وسلم کے جانتے ہیں، اور ان کے بعد ان کی اولاد سے 11 فرزند امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام تک یکے بعد دیگرے خلیفۃ الرسول اور امام برحق مانتے ہیں، لیکن باقی 72 فرقے پہلا خلیفہ ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی علیہ السلام کو جانتے ہیں۔ یہ سب کچھ آگے علامتیں بیان کر کے پھر لکھتے ہیں آخر پہ خلاصہ، تمام اصول اور فروع میں یہی ایک شیعہ فرقہ 72 فرقوں سے علیحدہ ہے، جس کا جوڑ کسی صورت میں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بڑے بڑے مسائل اصول و فرع میں ان کا سخت اختلاف ہے۔ اس لیے تمام
اسلامی فرقے شیعہ کو مخالف سمجھتے ہیں، لیکن حدیث مذکور کے مطابق یہی ایک فرقہ باقی فرقوں سے بالکل جدا ہونے کی وجہ سے ناجی اور بہشتی ہے۔ فتویٰ حائری حصہ دوم از افادات عالیہ حجت الاسلام والمسلمین صدر المفسرین سلطان المحدثین محی الملت والدین رئیس الشریعہ مدار الشریعہ نباز دہر حکیم الامہ الناجیہ سرکار شریعت مدار شمس العلماء علامہ سعید الحائری صاحب قبلہ مجتہد العصر والزمان، یہ مصنف ہیں ان کے، یہ جو ایک نام کے القاب ہیں جو میں پڑھ کے سنائے ہیں۔ اب بتائیے کہ کل تک تو یہ بحث ہو رہی تھی کہ 72 کون ہیں اور ایک کون ہے، اور کل تک یہ تسلیم کر رہے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرحال سچ فرمایا ہے، اور جو کچھ فرمایا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، صرف جھگڑا یہ کریں گے کہ ہم وہ ایک ہیں یا باقیوں میں سے وہ ایک ہے۔ کوئی 72 کون ہے اور ایک کون ہے، یہ جھگڑا تھا۔ جماعت اسلامی کا مشہور آرگن وہ بھی اس حدیث کو تسلیم کرتا اور اس پر بحث اٹھاتا ہے۔ کہتے ہیں اسلام میں اکثریت کا کسی بات پر متفق ہونا اس کے حق ہونے کی دلیل ہے، نہ اکثریت کا نام سواد اعظم ہے۔ کھل کر بات کر لی، نہ ہر بھیڑ جماعت کے حکم میں داخل ہے، نہ کسی مقام کے مولویوں کی کسی جماعت کا کسی رائے کو اختیار کر لینا اجماع ہے۔ اس مطلب کی تائید اس حدیث نبوی سے ہوتی ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بنی الفاظ مروی ہے، آگے وہی الفاظ حدیث کے، یعنی بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی جو سب کے سب جہنم میں پڑ جائیں گے بجوز ایک کے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ پر ہوں گے۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے یہ گروہ نہ کثرت میں ہوگا نہ اپنی کثرت کو اپنے برحق ہونے کی دلیل ٹھہرائے گا، بلکہ اس امت کے 73 فرقوں میں سے ایک ہوگا، اور اس معمور دنیا میں اس کی حیثیت اجنبی اور بیگانہ لوگوں کی ہوگی۔ ایک ہمارا فرقہ رہ گیا ہے جس کو آج یہ حیثیت حاصل ہے، اجنبی اور بیگانہ ہو گئے ان کے لیے، مگر خدا نے کس طرح ان کے منہ سے حق کلوا دیا ہے۔ اور کہتے ہیں جیسا کہ فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فتوبى للغرباء۔ اللہ کی شان ہے، ان لعنتیں ڈالنے والوں کی طرف سے خدا نے دعائیں بھی کہلوا دیں آپ کے اوپر، زبردستی خدا کی تقدیر نے ان کے منہ سے رحمتیں ڈلوا دیں آپ کے اوپر، تسلیم کرنا پڑا ان کو، اور حدیث نبوی یاد آئی تو یہ مجبور ہو گیا اس بات پر کہ حق کو حق تسلیم کر لیں۔ کہتے ہیں پس جو جماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام غربت سے شروع ہوا تھا پھر غریب ہو جائے گا، جیسا کہ پہلی دفعہ غریب تھا، فتوبى للغرباء، بس خوشخبریاں ہوں، مبارکیں ہوں ان غرباء کو جو آخری زمانے میں اسلام کی خاطر غریب الوطن ہو جائیں گے اور غریب کہلائیں گے۔ بس جو جماعت محض اپنی کثرت تعداد کی بنا پر اپنے آپ کو وہ جماعت قرار دے رہی ہے جس پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس کے لیے تو اس حدیث میں امید کی کوئی کرن نہیں، کیونکہ اس حدیث میں اس جماعت کی 2 علامتیں نمایاں طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔ ترجمان القرآن جنوری فروری 1945 صفحہ 175 176 مرتبہ سید ابو الاعلیٰ مولانا مودودی صاحب۔ اب اس بات کو ملحوظ رکھ لیں اچھی طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امت تقسیم ہوگی 72 فرقوں میں ایک 73ویں جماعت پیدا ہوگی، وہ حق پر ہوگی، 72 فرقے جھوٹے ہوں گے کیونکہ سچے ناری نہیں کہا سکتے، ایک ہی جماعت سچی ہوگی اور اسے جماعت فرمایا۔ کل تک یہ لوگ تمام مخالفین جماعت احمدیہ خاص سنی تھے خاص شیعہ تھے، اس حدیث کی نہ صرف صحت کے قائل تھے بلکہ وہابیہ فرقہ کے امام تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہی وہ ہے جو اس حدیث کو سچا مانتا ہے،
جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں. شیعہ کیا اور سنی کیا، وہابی کیا اور بریلوی کیا، تمام اس حدیث کے متفقہ طور پر قائل اور تسلیم کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ 72 ناری اور 72 جنتی اور ایک ناری. 74 6 ستمبر کو جو قیامت ٹوٹی ہے پاکستان کے اوپر، وہ یہ قیامت تھی کہ اس دن ان سب نے جماعت احمدیہ کی تکذیب کے شوق میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی ہے. یہ جرت اور یہ بے حیائی کی ہے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی تھی. ہمارے وہ بڑے جھوٹے تھے جو اس کو سچا تسلیم کر رہے تھے. 72 سچے ہیں اور ایک جھوٹا ہے، 72 جنتی ہیں اور ایک ناری. یہ مسئلہ ان کو اس دن سمجھ آیا ہے اور اس مسئلے کا فخر سے اعلان کیا جا رہا ہے، اور یہی مسئلہ ہے جس کو آج اچھالا جا رہا ہے اس سو کال اس مدبینہ سفید کاغذ میں. کتنی بڑی جسارت، کتنی بڑی بے حیائی. اور صرف یہی نہیں بلکہ جماعت احمدیہ کے اس وقت کے امام کی طرف سے نیشنل اسمبلی کے سامنے یہ تنبیہ پہ کی گئی تھی بار بار اور کھلے لفظوں میں کہ ہمارے دشمن بن جاؤ شوق سے، جو کچھ ہمیں کہو، لیکن خدا کے لیے اسلامی مملکت پاکستان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تو علم بغاوت بلند نہ کرو. یہ جسارت تو نہ کرو. کل تک تم مانتے آ رہے تھے کہ اگر 72 اور 1 کا جھگڑا چلا تو 72 ضرور جھوٹے ہوں گے، اور اس لیے کہ اصدق الصادقین کی پیشگوئی ہے کہ 72 جھوٹے ہوں گے، اکثریت جھوٹی ہوگی اور ایک سچا ہوگا. آج ہمیں جھوٹا بنانے کے شوق میں تم یہ اعلان کر رہے ہو کہ 72 سچے ہیں اور ایک جھوٹا ہے صرف. اور وہ معرفت کا نقطہ جو ان کو سمجھ میں آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی خبر نہیں ہوئی تھی. اعلان بغاوت کیا، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بغاوت کرتا ہے وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. اگر اور کوئی جرم تھا یا نہیں تھا، اس دن ضرور یہ غیر مسلم بن گئے تھے جس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشاد کے خلاف کھلی کھلی بغاوت کی تھی. ایسا ارشاد نہیں تھا جو شک والا ارشاد تھا، جس کے متعلق شبہ تھا کہ پتہ نہیں سچا ہے یا نہیں، پتہ نہیں حضور نے فرمایا ہے کہ نہیں. چوٹی کے علماء، ان کے فرقوں کے بانی مبانی اسے حق تسلیم کرتے آئے، اسے اسلام کی شرط پہچان قرار دیتے رہے. اور ایک دن ایسے پاگل ہو گئے، خدا نے ایسی ان کی متیں مار دی کہ 6 ستمبر کو یہ اعلان کر دیا کہ 72 فرقے اکٹھے ہیں، یہ مسلمان ہیں یعنی جنتی ہیں، اور ایک جماعت یہ ناری ہے. یہ تھی اصل حقیقت جس کی نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آ سکی. اور پھر بڑے فخر کے ساتھ اس حقیقت کو یہ لوگ پیش کرتے رہے. یہی کہہ کر مطالبے کیے گئے. جماعت کی ان کی مخالفت کی تاریخ میں شروع سے ہی یہ گند، یہ کوڑ داخل تھا کہ جماعت احمدیہ کو جھوٹا ہم بنا ہی نہیں سکتے جب تک اس حدیث کی تکذیب نہ کریں. اس لیے علل اعلان فخر کے ساتھ پہلے بھی تکذیب کر رہے تھے بعض ان میں سے جب جماعت کی مخالفت سوال آتا تھا. چنانچہ مولوی ظفر علی صاحب نے نومبر 1953 یہ جب تحریک چلائی جا رہی تھی اس میں بڑے فخر سے یہ بات پیش کی تھی. اس وقت بھی کہتے ہیں مجلس عمل نے گزشتہ 1300 سال کی تاریخ میں دوسری مرتبہ اجماع امت کا موقع مہیا کیا ہے. آج مرزائے قادیان کی مخالفت میں امت کے 72 فرقے متحدہ و متفق ہیں. حنفی اور وہابی، دیوبندی بریلوی، شیعہ سنی، اہل حدیث، سب کے علماء، تمام پیر اور تمام صوفی اس میں تو مطالبہ پر متفق و متحد ہیں کہ مرزائی کافر ہیں، انہیں مسلمانوں سے ایک علیحدہ اقلیت قرار دو. یعنی 72 مسلمان اور ایک غیر مسلم اور ناری. زمیندار 5 نومبر 1953 صفحہ 2 کالم 6. اور جب یہ ظالمانہ واقعہ ہو گیا جس کو یہ اپنی تعین میں آج پیش کر رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اس وقت 1974 میں 6 اکتوبر کے نوائے وقت نے یہ بڑے خوشی کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ اعلان کیا 72 فرقوں کا اجماع. اس طرح خدا جھوٹا کرتا ہے لوگوں کو، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ خدا کی تقدیر ہم سے کیا کھیل کھیل رہی. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اللہ الٹا دیتا ہے ان کے مکروں اور ان کی تدبیروں کو ان کے اوپر. کہتے ہیں اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلہ پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا. اجماع امت میں ملک کے سب بڑے بڑے علماء دین
سے ہی یہ گند، یہ کوڑ داخل تھا کہ جماعت احمدیہ کو جھوٹا ہم بنا ہی نہیں سکتے جب تک اس حدیث کی تکذیب نہ کریں. اس لیے علل اعلان فخر کے ساتھ پہلے بھی تکذیب کر رہے تھے بعض ان میں سے جب جماعت کی مخالفت سوال آتا تھا. چنانچہ مولوی ظفر علی صاحب نے نومبر 1953 یہ جب تحریک چلائی جا رہی تھی اس میں بڑے فخر سے یہ بات پیش کی تھی. اس وقت بھی کہتے ہیں مجلس عمل نے گزشتہ 1300 سال کی تاریخ میں دوسری مرتبہ اجماع امت کا موقع مہیا کیا ہے. آج مرزائے قادیان کی مخالفت میں امت کے 72 فرقے متحدہ و متفق ہیں. حنفی اور وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، سب کے علماء، تمام پیر اور تمام صوفی اس میں تو مطالبہ پر متفق و متحد ہیں کہ مرزائی کافر ہیں، انہیں مسلمانوں سے ایک علیحدہ اقلیت قرار دو. یعنی 72 مسلمان اور ایک غیر مسلم اور ناری. ذمہ دار 5 نومبر 1953 صفحہ 2 کالم 6. اور جب یہ ظالمانہ واقعہ ہو گیا جس کو یہ اپنی تعین میں آج پیش کر رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اس وقت 1974 میں 6 اکتوبر کے نوائے وقت نے یہ بڑے خوشی کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ اعلان کیا 72 فرقوں کا اجماع. اس طرح خدا جھوٹا کرتا ہے لوگوں کو، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ خدا کی تقدیر ہم سے کیا کھیل کھیل رہی. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اللہ الٹا دیتا ہے ان کے مکروں اور ان کی تدبیروں کو ان کے اوپر. کہتے ہیں اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی مسئلہ، اہم مسئلہ پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا. اجماع امت میں ملک کے سب بڑے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کا سیاسی رہنما کما حق ہو متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا ہے. قادیانی فرقہ کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے اس حل پر متفق اور خوش ہیں. کیا خوش ہیں؟ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم 72 ہیں جو اپنے آپ کو ایک کہا کرتے تھے. پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ تم 72 ہو، غیروں کی طرف انگلی اٹھا کر. شیعہ کیا اور سنی کیا، اور کہتے تھے ہم وہ ایک ہیں جن کے متعلق ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ جب 72 اور 1 کا جھگڑا چلے گا تو ایک جنتی ہوگا، 72 ناری ہوگی. اس دن تقدیر دیکھیں کس طرح تقدیر نے ان کے ساتھ کھیل کھیلا ہے. پاگلوں کی طرح اخباروں کی سرخیاں جما دی اور فخر سے اعلان کیا کہ ہم خوش ہیں کہ ہم 72 ہیں اور مرزا غلام احمد کی جماعت وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک. بس خدا کی قسم اگر وہ ایک ہے اور تم 72 ہو تو پھر تمہارا فتویٰ نہیں چلے گا، فتویٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. اور کوئی ماں نہیں ہے جس نے کوئی ایسا بچہ پیدا کیا ہو جو محمد مصطفیٰ کے فتویٰ کو غلط اور الٹ کر کے دکھا. 6 ستمبر کا دن تمہارے لیے رات بن کر آیا، ہمارے لیے ایک روشنی کا سورج طلوع ہوا تھا. اس دن تم نے اپنے ہاتھوں سے اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو گئی. اور چونکہ تم نے اسی فیصلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالے ہوئے نتیجے کی تکذیب کر دی، اس لیے وہ پیشگوئی اور بھی زیادہ شان کے ساتھ پوری ہو. اس فیصلے نے ہی فیصلہ کر دیا کہ تم جھوٹے ہو، کیونکہ نتیجہ وہ نکال رہا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالے ہوئے نتیجے کے مخالف ہے. بس یہ ہے تمہاری اکثریت اور یہ ہے تمہاری اکثریت کی حیثیت. اس اکثریت کی ہمیں کوڑی کی بھی پرواہ نہیں جس اکثریت کی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو پرواہ کوئی. ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے کے لیے تم نے یہ اقدام کیا تھا. اس دن تو ہمیشہ کے لیے ہمارا پیوند حضرت محمد مصطفیٰ سے اور بھی زیادہ پکا کر دیا. اگر تم سچے ہو نعوذ باللہ من ذالک اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک غلط ہیں تو ہمیں وہ ایک بننا منظور ہے جو غلط ہو کر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہتا ہے. اور 72 سچوں پر ہم لعنت ڈالتے ہیں، ہمیں کوئی ہرگز منظور نہیں ہے
کہ ان بہتروں کے ساتھ شامل ہوں جو ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ کو منظور نہیں. اس لیے جھوٹا کہو گے تب بھی ہم ساتھ رہیں گے آقا محمد مصطفیٰ کی طرف. سچا کہو گے تو پھر تو ہم ہیں ہی سچے. اس لیے اب نکل کے دکھاؤ اس دام سے. خود تمہارا بچھا ہوا دام ہے جس نے تمہیں گھیر لیا ہے، ایک بھی تم میں سے باقی نہیں رہا. شیعہ سنی کبھی وہم بھی نہیں کر سکتے تھے کہ سارے متفق ہو جائیں کہ ہم سب اپنے اختلاف عقائد کے باوجود مسلمان. ہمارے سب بزرگوں کے سارے فتوے جھوٹے ہیں. اس دن یہ فیصلہ ہوا ہے. اتنا عظیم الشان خدا نے فتح کی سورج ہمارے لیے نکالا ہے، ہم اس پر راضی ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم انک حمید مجید. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے. گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے.